بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کو الرٹ کر دینے والی کہانی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جو بہت لاڈلی تھی۔ ایک دن اس کی ٹیچر نے مجھے اسکول بلایا اور پھر ٹیچر نے اس کی کاپی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر تو جگہ جگہ میرا نام بطول فاطمہ ہے۔ ہم اپنے والدین کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بھائی تھا، بھائی سے چھوٹی ہم 2 بہنیں تھیں۔ بہنوں میں میرا دوسرا نمبر تھا۔ میں تینوں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اور شاید یہ اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ میں بڑی تو ہو چکی تھی، بچپن سے لڑکا پن اور اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، مگر ابھی تک میری فطرت میں سے یہ بچپنا نہیں گیا تھا۔ بلکہ مجھے یہ بات بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ابا اکثر میری طرف دیکھ کر فکر میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے اور اماں سے کہا کرتے تھے کہ بطول کی ماں یہ لڑکی کیا کرے گی سسرال جا کر، اسے کچھ سمجھایا کرو۔ اماں ابا کی بات سن کر مسکرایا کرتی اور کہتی کہ دیکھیے گا سسرال جا کے اچھی بھلی ہو جائے گی، یہ جو لاپرواہی اور بچپنا ہے یہ ماں کے گھر ہی ہوتا ہے۔ جب کندھوں پر ذمہ داری پڑتی ہے تو سب لڑکیاں خود بخود سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ ابا مطمئن تو نہیں ہوتے تھے مگر خاموش ہو جاتے تھے۔ ہر وقت اسی طرح دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اب میرے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میں سسرال جا رہی ہوں، شوہر کے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ جائے گی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس اسی بات پر خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے پاس نئے کپڑے، نئے جوتے ہوں گے، میک اپ کا سامان ہوگا۔ میں بس انہی چیزوں کو لے کر خوش تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور دیکھتے دیکھتے میری شادی کا دن آ پہنچا۔ ماں باپ کی ہزاروں دعاؤں میں رخصت ہو کر فیصل کے سنگ میں اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت خوبصورت تھے، میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ شادی بہت اچھی چیز ہے، روزانہ نئے کپڑے پہنو، سج سنور کر تیار ہو جاؤ اور کسی نہ کسی کے گھر دعوت کھانے کے لیے پہنچ جاؤ، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے جیسے جیسے دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا، زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ شادی تو واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر ساس اور نندوں کے رویے، یہاں تو ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں تو لاپرواہ تھی اور اسی وجہ سے مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی، ہر روز گھر میں کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سچ کہوں تو یہ میرے لیے خوشی کی خبر نہیں تھی، کیونکہ 2 ماہ کے اندر ہی میں ساس اور نندوں کے رویے سے اکتا چکی تھی۔ نہ وہ مجھے سمجھنے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی میں انہیں سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ اب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنا بچپنا چھوڑ دینا چاہیے تھا اور شادی کو سیریس لینا چاہیے تھا۔ مجھے اب یہ شادی بوجھ لگنے لگی تھی۔ خیر جب کبھی میں والدین کے گھر جاتی تو امی اور ابا مجھے سمجھا بجھا کر بھیجتے تھے۔ ان سب کو میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ماں بننے کے بعد میں بہت خوش تھی، یہ الگ ہی احساس تھا۔ مگر دوسری طرف گھر کی فضا کافی کشیدہ ہو چکی تھی۔ ساس نندوں کے تعلقات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ یہ کشیدگی اب میاں بیوی کے تعلقات میں بھی دراڑیں پیدا کر رہی تھی۔ شروع میں تو فیصل میری بات کو سمجھا کرتے تھے، میرا ساتھ دیتے، مگر اب وہ بھی اکتا چکے تھے۔ وہ میری بجائے ماں اور بہنوں کا ساتھ دیتے، ہر غلطی پر وہ مجھے ہی ڈانٹتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ میری بیٹی 1 سال کی ہو چکی تھی۔ نہایت کوشش کے باوجود بھی میرے تعلقات اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے نہ ہو سکے اور بالآخر بات طلاق پر جا کر ختم ہوئی۔ فیصل نے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنی 1 سالہ بیٹی کو لے کر والدین کے گھر پر واپس آ چکی تھی۔ میری طبیعت میں لاپرواہی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اپنی طلاق پر بھی میں شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو شکر ہے جان چھٹی ہر دن کی مصیبت سے۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو لے کر ماں باپ کے گھر جاؤں گی تو زندگی میں سکون آئے گا، مگر یہ بھی میری غلط فہمی تھی۔ 4 دن کے اندر ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ سکون یہاں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں میری بھابھی اور اس کے بچے موجود تھے۔ جیسے ہی میں اپنی بیٹی کو لے کر والدین کے گھر پر پہنچی، وہی بھابھی جو پہلے میرے آنے پر خوب آؤ بھگت کیا کرتی تھی،
اب اسی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اپنی بیٹی کائنات کے ساتھ والدین کے گھر میں 4 سال گزارے، مگر ایسے جیسے میں سولی پر ٹنگی ہوئی ہوں۔ آخرکار 4 سال کے بعد والدین کے سمجھانے بجھانے پر گزارے تھے۔ ماں باپ کا کہنا تھا کہ تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، ہم 4 دن کے مہمان ہیں، آج ہیں تو کل چلے جائیں گے، یہ گھر تمہارے بھائی اور بھابھی کا ہے، اور ابھی جیتے جی تمہاری بھابھی نے آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں، اسے اس گھر میں تمہارا اور اس بچی کا وجود برداشت نہیں، تو سوچو جب ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ میں بھی اس 4 سال کے عرصے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے، لہٰذا میں نے دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر میری ایک شرط تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا مجھے ایسا شخص مل گیا۔ تنویر پہلے بھی شادی شدہ تھا، مگر پہلے بچے کی پیدائش پر تنویر کی بیوی اور بچہ دونوں وفات پا چکے تھے۔ تنویر کے گھر والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اپنی بچی کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یوں چند ہی ہفتوں میں میرا رشتہ تنویر کے ساتھ طے ہو گیا۔ میں ایک دفعہ پھر دلہن بنی اور بیاہ کر تنویر کے سنگ اس کے گھر آ گئی۔ میری بیٹی کائنات بھی اماں کے پاس تھی۔ اماں نے کہا شادی کے 1-2 ہفتے بعد تم اسے لے جانا۔ تنویر بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میں اپنی بیٹی کائنات کو اپنے پاس لے آئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ تنویر میری بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی میری بیٹی کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ تنویر کا اپنا الگ سے گھر موجود تھا۔ شادی کے لیے وہ والدین کے گھر آیا تھا، لیکن جہاں وہ نوکری کرتا تھا اسے کمپنی کی طرف سے ایک گھر ملا ہوا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ہم میاں بیوی اس گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ تنویر کے ساتھ میری زندگی نہایت اطمینان اور سکون سے گزر رہی تھی۔ سچ کہوں تو تنویر کے ساتھ جو میری زندگی گزر رہی تھی، یہ وہی زندگی تھی جو مجھے پسند تھی، جسے میں جینا چاہتی تھی۔ آئے دن ہم دونوں کسی نہ کسی پارٹی میں مدعو ہوتے۔ تنویر کا سوشل سرکل اتنا بڑا تھا، دھیرے دھیرے میری بھی بہت سی نئی سہیلیاں اور دوست بن رہے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی ہر 10 دن بعد ایک بڑی پارٹی ارینج کی جاتی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، 2 گاڑیاں تھیں، ہر طرف پیسے کی ریل پیل تھی۔ سب سے بڑی اور مزے کی بات یہ تھی کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ اور خود تنویر، وہ تو اتنا اچھا انسان ثابت ہوا، اسے میری کسی بات سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ میں جس وقت گھر سے جاؤں، جس وقت گھر پر واپس آؤں، جیسا چاہے لباس پہنوں، اسے میری کسی بات پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ میں اپنی من پسند زندگی جی رہی تھی، اپنے خوابوں کی زندگی جی رہی تھی، تو یہ بھی سچ تھا۔ اب میرے والدین بھی خوش ہوتے تھے اور میرے بہن بھائی بھی خوش تھے کہ چلو میری زندگی کی مشکلات ختم ہوئیں، سب نے سکون کا سانس لیا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول داخل کروا چکی تھی۔ گھر میں 2-3 ملازمہ تھیں جو سارے گھر کا کام بھی کرتی اور میری بیٹی کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ میری اور تنویر کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، مگر اب تک میں نے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تنویر سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں فی الحال اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی میری خوشی میں خوش تھا۔ اس طرح بہت اطمینان سے وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میری بیٹی کے اسکول سے مجھے کال ریسیو ہوئی۔ پرنسپل نے کہا، آپ کائنات فیصل کی والدہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ کل 11 بجے آفس پہنچیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پرنسپل کی کال سننے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ خاموشی سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ آخر پرنسپل نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی؟ میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی کلاس میں ہے، اسے پڑھائی کا تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری بیٹی بہت اچھے ٹیوٹر سے ٹیوشن بھی پڑھتی تھی اور فیس تو ہم ہمیشہ ایڈوانس جمع کروا دیا کرتے تھے۔ پھر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے، یہی سوچتے ہوئے میں رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیٹی اسکول جا چکی تھی اور تنویر بھی اپنے آفس جا چکے تھے۔ میں نے ملازمہ سے ناشتہ تیار کرنے کو کہا، خود نہا دھو کر اچھا سا لباس منتخب کیا، تیار ہو کے ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول گئی۔ آفس میں پرنسپل کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کائنات فیصل کی ٹیچر کو آفس میں بلایا۔ میں خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ پرنسپل نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کائنات کی ٹیچر ابھی تک آفس میں نہیں آئی تھی۔
प्रिंसिपल ने मुझसे कुछ सवाल जवाब शुरू किए। वो कहने लगी, क्या आप कायनात की सगी माँ हैं? मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि ये कैसा सवाल है? जी मैं इसकी सगी माँ हूँ। प्रिंसिपल इसी तरह के छोटे छोटे मज़ीद सवाल करने लगी कि इसी दौरान कायनात की टीचर ऑफिस में दाखिल हुई। सलाम कहने के बाद वो मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं कायनात की वालदा हूँ। तो उसने बताया कि मैं कायनात की टीचर हूँ। मैंने उनसे पूछा, कहीं आपने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है ना? प्रिंसिपल कहने लगी, क्या आप बता सकती हैं कि आपके बच्चे को क्या परेशानी है? या घर में आप दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मगर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? टीचर कहने लगी, इसलिए कि आपकी बेटी किसी उलझन का शिकार है। टीचर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर तफक्कुर और परेशानी फैल चुकी थी। मैंने कहा, कैसी उलझन? मैं आपकी बात को समझी नहीं। टीचर ने कहा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी बेटी के दिल में कोई बात है, कोई डर या खौफ है, या वो किसी उलझन का शिकार है। आप खुद देख लीजिए। फिर टीचर ने मेरे सामने मुख्तलिफ सफ़हात रखना शुरू किए। एक सफ़ा, फिर दूसरा और तीसरा, इस तरह काफ़ी सारे सफ़हात थे जिन पर कायनात ने ड्राइंग की थी। मेज़ पर फैले उन तमाम सफ़हात को देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा दिल किसी गहरी खाई में डूबता चला जा रहा हो, क्योंकि वो सफ़हात चीख चीख कर एक कहानी बयान कर रहे थे, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या ये कहानी सच्ची भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन सफ़हात पर कायनात ने ड्राइंग बनाई हुई थी। हर सफ़े पर एक कोने में एक औरत और मर्द हाथों में हाथ डाले हंसी खुशी खड़े थे, और दूसरे कोने में एक मर्द एक बच्ची के साथ खड़ा था। जहाँ वो मर्द बच्ची के साथ खड़ा था, वहाँ कायनात ने उस मर्द के लंबे लंबे नाखून और उसके बड़े बड़े बाल और डरावना मुंह बनाया हुआ था। अब टीचर और प्रिंसिपल फिर से मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। टीचर ने फिर सवाल किया, कहने लगी, बताएं ये क्या है? हमने कायनात से बात करने की बहुत कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की, आखिर ये किस लिए है? सफ़े के एक कोने में उसने अपने माँ बाप को हंसी खुशी एक साथ खड़े दिखाया है, जबकि दूसरे सफ़े पर कोने में कायनात के साथ जो मर्द खड़ा है वो एक डरावने रूप में है। ऐसा क्यों है? कि कायनात के वालिद उसे मारते पीटते हैं? मैंने कहा, नहीं, उसका बाप उसे बहुत प्यार करता है। तब मेरे दिल में एक ख़याल आया। मैंने उसे प्रिंसिपल और कायनात की टीचर के सामने खोल दिया। मैंने बताया कि कायनात के वालिद उसके सगे बाप नहीं हैं, ये मेरी दूसरी शादी है। ये कायनात का सौतेला बाप है। मेरी ये बात सुनकर कायनात की टीचर और प्रिंसिपल दोनों चौंक गई और कहने लगी, फ़ौरन अपनी बच्ची पर तवज्जो दीजिए और इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, आखिर आपकी बेटी क्या कहना चाहती है। क्योंकि ड्राइंग और ये 10 से 15 सफ़हात चीख चीख कर बता रहे हैं कि बच्ची कुछ कहना चाहती है, बच्ची किसी उलझन का शिकार है। वो उलझन मालूम करना आपका काम है। मैं इस कदर सदमे में थी कि कोई जवाब न दे सकी। तभी प्रिंसिपल अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर कहने लगी, अगर आप कहें तो हम आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता बता देते हैं। आप कायनात को उसके पास ले जाएं। बच्ची के दिलो दिमाग में जो भी उलझन है साइकियाट्रिस्ट उससे निकाल लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मगर पहले मैं खुद कोशिश करती हूँ। मैं इसकी माँ हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे बता देगी। उस दिन मैं अपनी बेटी को 12 बजे स्कूल से घर ले आई। वापस लौटी तो देखा घर में कोई नहीं था। तनवीर के आने जाने का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेकर सीधी अपने कमरे में आ गई और उसे बहुत प्यार से समझाया कि मैं उसकी माँ हूँ, उसके लिए कुछ भी बेहतर कर सकती हूँ। धीरे धीरे समझाते हुए मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें बाबा से डर लगता है? वो खामोश नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी। मैंने फिर एक और सवाल किया, क्या पापा तुम्हें अच्छे लगते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अगला सवाल किया, बाबा तुम्हें प्यार करते हैं? वो अब भी खामोश थी। मैंने कहा, क्या वो तुम्हें तंग करते हैं? तुम्हें उनसे डर लगता है? फिर उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। ये देखकर मेरा दिल कैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। काश ये सच ना होता, तनवीर ऐसा इंसान ना होता, मगर यही हकीकत थी। इसके बाद मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखने लगी। दिन रात मैं साए की तरह उसके साथ रहती, और चंद ही दिन के अंदर जब बेटी के साथ रहना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि तनवीर रोज़ाना रात को मेरी बेटी के कमरे में जाता था और उसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश करता, मगर इससे वो बच्ची डर जाती थी। मैंने अपनी बच्ची का डॉक्टर से मुआयना भी करवाया तो मालूम हुआ भी उसने मेरी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी।
ابھی وہ بچی کو اس راستے پر لانے کی کوشش میں تھا۔ بچی کے ساتھ چھوٹی موٹی حرکات کرتا، انہیں حرکات کی وجہ سے بچی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس روز میں نے اپنی تمام ضروری چیزیں پیک کیں اور جب گھر چھوڑ کر جانے لگی تو تنویر حیران و پریشان میرے پیچھے دوڑا، کہنے لگا آخر یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کائنات کی بتائی ہوئی وہ تمام ڈرائنگز اس کے آگے رکھی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر دوبارہ سے آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی اور بھابھی کے گھر بیٹھ کر ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے آپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ دیکھ کر بھائی اور بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، مگر اب یہ میرا اور میری بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، لہٰذا میرے ابا نے خاموشی سے جائیداد میں سے میرا حصہ میرے حوالے کیا۔ میں نے اس رقم سے اپنا ایک ذاتی گھر خریدا اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب میری بیٹی جس اسکول میں زیر تعلیم ہے، اسی اسکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ اور ہاں، آخر میں اپنے سننے والے کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے والدین کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اب میری زندگی نہایت ہی اطمینان اور سکون سے گزر رہی ہے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔